هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان امین گرامی قدر، بابری مسجد کے حوالے سے آپ کے سامنے بھارت کے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے۔ آج مسلمان امت کے اوپر حقیقی معنوں میں وہ دور آ چکا ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، قومیں تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، ہم اس وقت 313 بھی نہیں ہوں گے؟ کیا ہم 313 بھی نہیں ہوں گے جو قومیں ہم پہ ٹوٹ پڑیں؟ بل انتم کا غثاء السیل، بلکہ تم تو موسلا دار بارش کے قطرات سے بھی زیادہ ہوگے۔ کیا ہوگا پھر اللہ کے رسول؟ ہاں، تم میں دنیا کی محبت، مادے کی محبت، دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی اور موت سے نفرت شروع ہو جائے گی۔ پھر جب یہ لمحہ آئے گا قومیں تمہارے پہ ٹوٹ پڑیں گی۔ آج مسلمان دنیا کے اندر آبادی کے لحاظ سے پہلے نمبر پہ، دولت اور معیشت کے لحاظ سے مسلمان ممالک پہلے نمبر پہ، عمارت تیل کے اعتبار سے دنیا میں پہلے نمبر پہ، اور زوال ایسا ہے بابری مسجد کا سقوط ہو گیا، مندر کی جگہ الاٹ ہو گئی، امت مسلمہ کے کان پہ جو بھی نہیں رینگی۔ اور دکھ اور افسوس کی بات، بر صغیر پاکستان اور بلکہ اگر کہا جائے پاک و ہند کے مسلمانوں کا طرز عمل کیا ہے؟ کیا ہم نے وطن کی لکیر کھینچ دی تھی تو کیا ہم بابری مسجد کے وارث نہیں؟ عقیدے کے لحاظ سے، جغرافیے کے لحاظ سے بابری مسجد کے وارث اس خطے کے مسلمان بھی ہیں۔ اگر تمہارا اور میرا کلیجہ بابری مسجد کے سقوط کے اوپر پرسکون اور مطمئن رہتا ہے تو پھر چھوڑ دو بیت المقدس کے اوپر بھی آنسو بہانا، فلسطین کے اوپر، اور امت چھوڑ چکی ہے۔ مودی نے فیصلہ آنے سے قبل یہ کہا تھا کہ فیصلہ آ رہا ہے، وہ فیصلہ آ گیا۔ میرا اور آپ کا طرز عمل اور لاہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی قسم، کعبہ کی بیٹیاں ہوتی ہیں مسجدیں، اور دنیا کے مابین، دنیا کے اندر، عالم دنیا میں یہ بات مسلمہ ہے کہ کسی بھی عبادت خانے کو گرا کے دوسرا مذہب اپنا عبادت خانہ تعمیر نہ کرے۔ کہاں گئے دنیا کے قوانین؟ کہاں گئے دنیا کے قوانین؟ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا جو کلی ہے، یہ 100% درست ہے۔ آج بابری مسجد کی جگہ 5 ایکڑ زمین دے دی گئی ہے، اس کے اوپر مسجد بنا لو۔ کیا ہندوستان کا ہندو اس بات کے اوپر ہمارے سے ایگریمنٹ کرنے کے اوپر تیار ہے؟ پاکستان کے سارے مندر گرا کر ان کو ہم اس کی متبادل جگہ دے دیتے ہیں، بنا لیں۔ یہ کیسا ظلم کا، بربریت کا فیصلہ ہے، لیکن ہمارے نہ عوام کے اوپر نہ حکام کے اوپر کانوں میں جوں بھی نہیں رینگ رہی۔ اور دکھ اور افسوس کی بات، ابھی میں ایک پروگرام اٹینڈ کر کے آ رہا ہوں، ایک بندہ آپ نے پڑھا ہوگا پکڑا گیا ہے، خیبر پختونخوا حکومت کا ملازم ہے، باہر سے 2 مرتبہ جنسی جرائم بچوں کے ساتھ غلط کام کرنے کے جرم میں سزا یافتہ ہے، اس کو پاکستان بلا کے نوکری دی گئی۔ کس نے دی؟ اس بندے کو تو پکڑ لیا، لیکن جو لے کے آیا، جس نے حکومت میں رکھا، یہ بندہ، اس نے بچوں کے ساتھ زیادتی کی۔ اور آپ کو پتہ ہے پاکستان کا سپریم لا قرآن و سنت ہے، لیکن وہاں پہ ہمارے ایک دوست وکیل بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا علامہ صاحب آپ یہ جو باتیں کرتے ہیں نا، سپریم لا قرآن و سنت ہے، اس کے نافوذ کے لیے بھی کوشش و سٹرگل نہیں کریں گے تو ختم ہے۔ ہمارے پاکستان میں اس جنسی جرم کی جو سزا ہے صرف 7 برس ہے، معاذ اللہ۔ سمجھ آئیے بات؟ زنا کی سزا شریعت میں سنگسار، بدفعلی کی سزا مسند احمد میں فاعل مفعول اگر مرد ہو، بچہ ہو یا بڑا ہو، اس کی سزا ترمذی میں، مسند احمد میں کیا ہے؟ ان دونوں کو قتل کیا جائے گا۔ حضرت ابو بکر کو حضرت خالد بن ولید نے خط لکھا، ایسی قوم پہ آیا ہوں جو مردوں کے اوپر ہی آتی ہے، عورتوں کے ساتھ شادی نہیں کرتی، آپ کا کیا حکم ہے؟ حضرت ابو بکر نے سارے صحابہ سے مشاورت کی
اور کہا اس پوری کی پوری بستی کو جڑ سے اکھاڑ دو، ان کا کوئی گھر سلامت نہ رہنے دینا، گھروں کو آگ لگا دو اور ان بدبختوں کو قتل کر دو۔ حضرت علی کے دور میں بھی یہ واقعہ پیش آیا، ایک بستی ایسی فتح ہوئی، خبر ملی، حضرت علی نے صرف بستی کو آگ نہیں لگائی بلکہ فاعل اور مفعول سب کو آگ لگوا دی۔ عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ کیا ہے؟ اس کو سنگسار کیا جائے گا، اور پاکستان لاء کے اندر کیا ہے؟ 7 سال سزا یا 10 لاکھ روپیہ جرمانہ دے کے آزاد ہو جائے۔ آپ بتائیے، اگر زینب کے قاتل عمران کو رات کی تاریکی اور اندھیرے کے اندر ریاست مدینہ کے نام لیوا پتہ نہیں زہر دیا ہے، کہاں پہ سزا ہوئی ہے، کسی نے دیکھا ہی نہیں، اگر چوک چراہے میں دی ہوتی، اللہ کی قسم یہ بدبخت پیدا نہ ہوتا۔ اور ابھی بھی ہمارا مطالبہ یہ ہے، ایسے بدبختوں کو چوکوں اور چراہوں کے اندر ٹانگ دیا جائے۔ پھر کہتے ہیں مولوی متشدد ہیں، یہ تشدد ہے؟ جب اس نے بچے کے ساتھ یہ ظلم کیا، بچے کو قتل کیا، اس کو رحم نہیں آیا؟ ہم اگر اب کہیں گے نا اس کو آگ لگا دی جائے، اس کو پھانسی دے دی جائے، موم بتی مافیا، سیکولر میڈیا، کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے، سزائے موت کی جگہ اس کو عمر قید دے دیں، یہ دے دیں۔ آپ کو اور مجھے ایک جہد مسلسل کی ضرورت ہے، پاکستان کے اندر بھی اگر ہم چاہتے ہیں اسلامی نظام نافذ ہو، مجھے اور آپ کو خاص طور پہ دینی جماعتوں کو ان شکوں کے اوپر شدید صدائے احتجاج کو بلند کرنا چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد دیوانہ ہوں بے احمد ہوں دیوانہ